اور ہماری رفتار سے بھی واقف ہیں، کیونکہ میں تیز رام سے بھی تیز جو ہے وہ مطالب پیش کرنے کا عادی ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی سماعتیں برقرار رہی تو مطالب سرکار دو جہاں بارگاہ سے فیضیابی حاصل کرتے ہوئے ان کے عشق میں جھومنے والوں تک پیغام پہنچانا ہے، تاکہ صرف جھوما نہیں جائے اللہ اکبر، بلکہ معرفت کی معراج بھی حاصل کی جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مل کے سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ بہت جلدی جلدی انشاءاللہ مطالب ہیں، کیونکہ یہ محفل سجائی گئی ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ۔ جب یہ محفل سجی ہے تو پھر یہ کیوں نہ کہا جائے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آپ گھبرایا نہیں کریں، پریشان نہیں ہویا کریں کہ فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ بھئی آئے تو کیسے آئے؟ یہ فلاں ہے کہ جو رسول کے بلانے میں نہ آئے، وہ رسول کے میلاد میں کیسے آئے؟ سلوات کا سہارا دیجیے محمد محمد والے محمد۔ آپ گھبرایا نہیں کریں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کائنات کے حبیب حدیث بیان فرما رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6227۔ حدیث کیا ہے؟ کائنات کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو خلق کیا اپنی صورت پر۔ اللہ اکبر۔ آپ بہت اطمینان سے سن، میں نے آن ریکارڈ بات کی ہے، صحیح بخاری کا آپ کو حدیث نمبر نوٹ کیا ہے کہ جس میں کائنات کے حبیب کی طرف ایک حدیث پیش کی گئی اور کہا کہ کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا۔ اب دیکھیے اگر ظاہری الفاظ کو ہم خالی ترجمے کو دیکھیں تو کیا ہوگا کہ شرک لوگوں کے سامنے آیا ہوگا اور ہم سمجھیں گے کہ دیکھو کہ خدا جو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، جس کا نہ چہرہ ہے، جس کی نہ آنکھیں ہیں، جس کے نہ کان ہیں، کائنات کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں آدم کو اللہ نے خلق کیا علی صورتہ، اپنی صورت پر۔ لیجئے میلاد نبی کا اگر لطف لینا ہے تو خدا کی قسم اس حدیث کے آپ لفظی ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی معنوی گہرائی کو اپنائیے گا تو آپ معراج مصطفیٰ کے عشق میں اس فرش بلا میں دکھائی نہیں دیں گے، بلکہ اس عرش کی معراج کو اپناتے ہوئے دکھائی دیں گے، جہاں سے صرف عشق مصطفیٰ کی خوشبوئیں بکھرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو اس کی کیا معنی ہوئی؟ علی صورتہ ہی معنی علی منشائہ، یعنی اپنی مرضی پر اللہ نے آدم کو خلق کیا۔ اب جڑے میرے ساتھ، میں نے بہت دیر سے یہاں بہترین اشعار کے مضمون قلوں کو سماعت فرمایا ہے۔ جب نظم کے بہترین قلوں کے بعد نثر کے الفاظ کی باری آتی ہے تو بیان کرنا کافی مشکل ہو جاتا، لیکن یہ مشکل کشا ہی کے صدقے سے دور ہوگی۔ توجہ کیجیے، علی صورتہ، اللہ نے آدم کو خلق کیا علی صورتہ۔ حدیث نمبر یاد ہو گئی؟ نہیں تو یہ آزادار چینل والے لائف چلا رہے ہیں، آپ اس کو جا کے سرچ کر لیجیے گا۔
علی صورت 6227 حدیث نمبر کہ پروردگار نے آدم کو اپنی صورت میں خلق کیا. معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ یعنی بے منشاء ہی، اپنے ارادے سے، اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے چاہے آپ اس بیان کو سنیں. اپنی مرضی سے آدم کو پروردگار نے خلق کیا. لیجئے جس مرضی سے اللہ نے آدم کو خلق کیا، اسی مرضی کو شب ہجرت علی کو دے دیا. نعرہ حیدری. دیکھیے اگر یہ ایک بیان نہ دیا جائے، کیونکہ یہاں اب جڑیے گا، مجھے بہت جلدی جلدی مطالب پیش کرنے اور پھر دعائیہ کلمات پیش کرنے. دانش بھائی آپ دانستگی کے حوالے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو امین بنا کر بھیجا، صادق اور امین. وہ حبیب کہ جو دنیا کے تمام نفوس کو پاک کرنے آیا ہے، جس کے لیے پروردگار ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے عرض کیا تھا، دیکھیں سرکار کا میلاد ہے، عظمت پیغمبر کو اگر آپ نے سماعت کرنا ہے تو آپ بیدار ہو کے سماعت فرمائیے. کہ عابد بھائی سرکار کے جسم اطہر سے چادر مسحور، تو خدا نے آیت بھیجی، جسم اطہر سے چادر مسحور، آیت آ گئی. کائنات کے رسول نے کمبل اوڑا، آیت آ گئی. جسم پیغمبر سے چادر مسحور، آیت آ جائے. کمبل مسحور، آیت آ جائے. بھئی یہ جسم پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ فضیلت جسم پیغمبر ہے کہ اگر چادر اوڑے تو آیت، کمبل اوڑے تو آیت. کبھی یا ایھا المدثر آئے، کبھی یا ایھا المزمل آئے. بھئی یہ آیت نازل ہو کے بیان کرا رہی ہے کہ جسم پیغمبر سے اگر چادر مس ہو تو آیت، اگر کمبل مس ہو تو آیت، اور اگر جسم پیغمبر کسی سے مس ہو جائے کیا بات ہے، تو پھر اس کے لیے آیت کیوں نہ آئے؟ اب سمجھ آیا پروردگار نے جسم پیغمبر کو جس کی آغوش میں رکھا تو اس کے لیے بھی آیت نازل فرمائی. الم یجدک یتیما فآویٰ. اے میرے رسول، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کی پرورش کی. سبحان اللہ. جس میں پیغمبر کے حبیب کو لکھا دیئے ذوالفقار. دیکھئے اب سنیے، میں اب بس نتیجہ دے رہا ہوں اور ایک فکر دے رہا ہوں. دیکھئے مسلمانوں نے سیرت مصطفیٰ پیغمبر کی سیرت میں لکھا معجزات پیغمبر. بس یہ معجزات سماعت کریں. معجزات پیغمبر میں ایک معجزہ یہ لکھا، اور مسلمانوں نے سیرت پیغمبر میں لکھا کہ معجزہ پیغمبر یہ ہے کہ کائنات کے حبیب اگر سخت زمین پر قدم رکھیں تو آپ کا پائے اقدس نشان سخت ہو جائے. نقش پائے محمد سخت زمین میں سخت ہو جائے، اور اگر یہی پائے اقدس نرم زمین پہ آئے تو نشان پائے اقدس سخت نہ ہو. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. اللہ اکبر. آپ نے کتنی آسانی سے پوری گردن کو ہلا دیا، لیکن چھوٹی سی زبان نہ ہلی. مقدر کی بات ہے نا. بڑی قوت سے، بڑی طاقت سے، اپنے پورے وجود سے، اپنے پورے اللہ اکبر چہرے کو ہلایا. بھئی یہ معجزات پیغمبر میں معجزہ لکھا.
کہ کائنات کے حبیب سخت زمین پر پائے اقدس کو رکھے، حیدرآباد والے نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ بھائی کائنات کے حبیب کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اگر سخت زمین پر پائے اقدس پیغمبر آئے تو نشان پائے اقدس سخت ہو جائے، تو پھر نبی کے مسیح کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر سخت زمین پر پائے اقدس آ جائے تو نشان پائے اقدس سخت ہو جائے۔ مجھے نہیں پتا، جاؤ کا مولا علی جا کر دیکھو کہ کس کا پائے اقدس۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، حیدری۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو معرفت سرور دو جہاں، فخر موجودات، رحمتاً للعالمین، شفیع مذنبین، اس حبیب کے سائیں تلے زندگی گزارنے کا شرف عطا فرمائے کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود بخشا گیا۔ وہ حبیب کہ جو کائنات کے وجود کا سبب بنا، پروردگار اس حبیب کے صدقے میں جتنے عاشقان رسول ہیں ان سب کی مرادوں کو پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول مقبول عطا فرما۔ ہمارے درمیان یا ہمارے گھروں میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی مومن یا مومنات بیمار ہیں تو سب کے بیمار کربلا کے انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو سیرت پیغمبر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار کی جو راستہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں سب دعاؤں سے بڑھ کر ایک ہی دعا رہی ہے، ہادی برحق امام زمانہ کے ظہور میں عجیب فرما، ہمیں امام کے آغان و انصار میں شمار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔